السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت اس وقت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 28 تک جائے گا، بیٹ ہاٹ۔ میں نے کہا باہر بیٹھتے ہیں، باہر ہوا چل رہی ہے، گزیبو واز اے بیٹ ہاٹ، اوپر اس کے وہ ٹاپیں شاپیں لگی ہیں، باہر بہت زبردست ہوا چل رہی ہے، سو بیوٹیفل ویدر۔ میں پاکستانی حالات پہ دیکھ رہا تھا کہ بڑا عجیب و غریب، آج کور کمانڈر کانفرنس، 10 دن بعد یاد آیا کہ کور کمانڈر کانفرنس ہونی چاہیے، اس کا اعلامیہ آپ پڑھیں، اس پہ سیاست پہ بیانات، اس پہ معیشت پہ بیانات، اس پہ کہ جی ویسٹرن بارڈرز جو ہیں، ہم نے انڈیا نے اس لیے کھیلا کہ ہم ویسٹرن بارڈر پہ مصروف ہیں، اور دلو کنجرو بہن چودو حرام زادو، ویسٹرن بارڈر میں تم نے اپنے آپ کو خود مصروف کیا جنرل ضیاء سے، ہم 3 دہائیوں سے دہشت گرد پال رہے ہیں، خواجہ آصف نے کہا آپ خدا کے واسطے اس فوج کو انڈیا کے ہاتھوں مرنے دیں۔ میں آپ کو کل میں لائبریری گیا ہوا تھا، کچھ نیوز سناؤں گا، بڑی انٹرسٹنگ، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مذاہب کا معاملہ ہے نا، یہ پرانے مذاہب نے اب اپنے رائٹس اسٹیبلش کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اسلام تو ایک دم نکلا ایک ایز اے نیو ریلیجن، اور کانکویسٹ کیے، ریپس کیے، قتل و غارت کی انڈیا میں، یورپ میں، تو اب وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں۔ کل ایک بہت بڑا اسرائیل کی حکومت نے اشتہار دیا، میں ابھی وہ اس کے اقتباسات سنا سکا، ساری مین نیوز پہ، وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز میرے پاس آتی ہے، اوبیسلی سب میں ہوگا، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں، دے آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش این اسرائیل اسٹیٹ ناؤ، جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 18ویں صدی سے رائٹ ہے، ہم ہی ادھر پہلے تھے، یہ مسلم بعد میں ادھر آئے ہیں، اور اس طرح کے معاملات انہوں نے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں آپ کدھر کھڑے ہیں۔ خلافت عثمانیہ نے کیا کیا، اسی نے تو قبضہ دلوایا، ٹھیک ہے نا جی، ان کے رولرز نے تو برٹش کے تھرو انہیں قبضہ واپس دلوایا، تو اسی طرح ہندوز کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بنیادی طور پہ بر صغیر ہندوز کا تھا، یہ مسلمانوں نے محمد بن قاسم وغیرہ نے آ کے حرام زادگی کی، یہ کدھر سے آگے ان کو ٹکائیں جی حرام زادوں کو۔ نہیں جی، کل میں کچھ سلائیڈز دیکھ رہا تھا، بیسٹ ہیلتھ کیئر سٹیز میں دیکھ رہا تھا کہ کوشنگ، اس کا کاؤشنگ تائیوان کا، تائپئی تائیوان کا، چنگ مائی تھائی لینڈ کا، سیول وغیرہ 40 سٹیز تھے، بالٹیمور کو یس شون ہے امریکہ کا، آخر میں 40th سٹی بالٹیمور، چنداؤ چین کا اس سے اوپر ہے، کوپن ہیگن وغیرہ، لیورپول، گلاسکو، ہالینڈ کے بڑے شہر ہیں، ہیگ، روٹرڈم، اتریخت، ویانا، ویلنشیا، ہیلسنکی وغیرہ پھر ہیں، اینٹورپ ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، ٹوکیو ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سہیل خان صاحب ہالینڈ میں ان کے کلینکس ہیں، آپ نے کوئی علاج وغیرہ کروانا ہو تو ہالینڈ میں مقیم ہو اور ان سے علاج کرائیں، وہ ہالینڈ کے پرائم منسٹر کے بھی فزیشین ہیں، ہی از اے ویری کائنڈ سول، آپ سے بلکہ سستا کرا دے گا میرا بتانا، ٹھیک ہے جی۔ The temperatures in Pakistan could reach 50 centigrade this week and could reach 5,000 centigrade, 50,000 centigrade if India drops atomic bomb۔ یہ ایک بل میں بڑی اچھی ڈاکٹر فاروق سیار بٹ کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، واقعی اسی طرح ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے ہائیسٹ ٹیمپریچر اگلے ہفتے ہوگا 50 سینٹی گریڈ، کمال ہے، اس کی بڑی خبریں ادھر آ رہی ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ ملک کے بڑے کاروباری شعبوں میں 750 ارب روپے کی ٹیکس چوری کا انکشاف، 750 ارب روپے کی۔ اچھا، غیر قانونی تجارت میں تمباکو، دوا سازی، ٹائر، آئل، پیٹرول، ڈیزل اور چائے شامل۔ نجی تھنک ٹینک پرائم کی پاکستان میں غیر قانونی تجارت پر رپورٹ جاری، اس میں سارے حرام زادی فوج ملوث ہے۔ ٹھیک ہے جی، تمباکو، دوا سازی، ٹائر، آئل اور پیٹرول، حرام زادے یہ کارٹلز یا ان سے کمیشن لیتے ہیں یا گانڈے کے ہیں یہ شازو لیبارٹریز وغیرہ اور یہ سارے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا ایشین کنٹریز ود لارجسٹ ورلڈ ایکسپورٹ، چائنا کی 3.38 ٹریلین کی سال کی ایکسپورٹس ہیں، جاپان کی 717 بلین ڈالر ہے، ساؤتھ کوریا کی ایشیا میں 632 بلین ہے، سنگاپور کی 574 بلین، ہانگ کانگ 476 بلین، انڈیا 442 بلین، تائیوان 432 بلین،
ویتنام 354 بلین، ملیزیا 313 بلین، تھائی لینڈ 285 بلین، انڈونیزیا 259 بلین 11ویں نمبر پہ۔ پاکستان کا تو نمبر ہی کوئی نہیں، $20 بلین ہے غالباً، وہ بھی عمران خان کے وقت میں گئی تھی، بعد میں کم ہو گئی تھی۔ پھر سیفیسٹ سٹیز کا میں ایک انڈیکس کل دیکھ رہا تھا کہ ہاؤ یہ ساری کنٹریز ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے ابو دھابی کو سیفیسٹ سٹی کہا گیا ہے، تائپئی دوسرے نمبر پہ ہے، پھر دوحہ تیسرے پہ، چوتھے پہ عجمان ہے، پھر پانچویں پہ دبئی ہے، پھر راس الخیمہ ہے، مسقط ہے، ہیگ ہے، برن ہے، میونخ ہے، اچھا جی ہانگ کانگ پھر اس میں ہے، کیوبیک ہے 18 نمبر پہ، زیورک ہے، اچھا ہیلسنکی ہے، پراگ ہے، تبلسی ہے جارجیا کا، اٹس ویری گڈ، ادھر منرل باتس ہیں، لو ٹو گو ٹو تبلسی ان سمرس۔ ڈاکٹر سہیل صاحب کے پروگرام بنائے اگست میں، کٹھے جارجیا ملتے ہیں۔ تنسوری رومانیہ ہے، پھر رومانیہ کا ایک اور سٹی ہے وارسو ہے، اسی لیے وہ جو ادھر سے گیا ہوا ہے ایک گانڈا سا ادھر رومانیہ میں ہوا ہے، پھر اوکویل ہے کینیڈا کا، کوپنہیگن ہے ڈینمارک کا، ریاض ہے سعودی عربیہ کا، یہ کچھ 40 ہے جن میں امریکہ کا ایک بھی شہر نہیں ہے اور چین کا ایک بھی شہر نہیں ہے۔ یس دے آر ناٹ سیفسٹ۔ پھر ان بیننگ اسمارٹ فونز ان پبلک اسکول، نیو یارک جوائنز اے نیشنل موومنٹ۔ نیو یارک نے بھی کہا جی کہ ہم بین کر دیتے ہیں یہ اسمارٹ فونز۔ نیو یارک ول ریکوائر اسکولز اسٹیٹ وائڈ ٹو بین اسمارٹ فون یوز ڈیورنگ اسکول آورس، joining a national movement aimed at preventing compulsive social media use and distractions that interfere with school work, Governor Kathy Hochul announced this week. تو نیو یارک میں بھی اب اسمارٹ، میں نے آپ کو کہا تھا میری طرح آپ اڈاپٹ کریں، میں 15 آورس کے لیے کلوز رکھتا ہوں۔ یہ تو خیر بچے اسکول جاتے ہیں، بہرحال جو ایلڈرز بھی ہیں ایٹ لیسٹ 15 آورس اس کو کلوز رکھیں، سوئچ آف رکھیں بالکل، تاکہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا with a nudge from the president, Senate speeds up. Critics argue that many NQs are unqualified donors. In late March, President Trump began grumbling, first quietly and privately, then publicly, that Senate was moving too slowly to confirm his picks to fill highly sought ambassadorships around the world. امبیسڈرز کل 5-6 انہوں نے لگائے ہیں اور سینٹ نے بہت تیزی سے وہ ایکسیپٹ کر لیے ہیں پاکستان کا۔ اور یہ میں خبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ موسٹ آف دوز کنفرمڈ سو فار اور ان لائن ٹو بی آر ایکسٹریملی ویلدی اینڈ پولیٹیکلی اور پرسنلی کنیکٹڈ ٹو مسٹر ٹرمپ، سچ ایز ٹامس بیرک، اے بلینئر private equity investor who has known Mr. Trump for decades. وہ ہوا ہے کنفرم ٹرکی کے لیے، ایک بلینئر کو ٹرکی میں پلیس کیا ہے جناب صاحب، دیکھیں کیسے چوائسز ٹرمپ کرتا ہے۔ The Senate also worked late Wednesday evening, voting by an overwhelming margin to confirm Tillman Fertitta, the Texas billionaire owner of the Houston Rockets NBA team, as the next US ambassador to Italy. The unusually speedy. تو یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ اب ٹرمپ کی سینٹ میں میجورٹی بھی ہے ریپبلکنز کی، تو اب وہ بڑی تیزی سے اپنے امبیسڈر لگا رہا تھا۔ ہم نے تو امبیسڈر لگانا ہے نا وہ حرام زادے اسپیچ رائٹر اور لوڑے سے سارے گند کے ڈھیر، کوئی نواز گانڈے کی ٹوئی صاف کرتا تھا، کوئی اس کو پکوڑے کھلاتا تھا اور کیا کیا۔ پھر ایک بڑی افسوسناک خبر تھی، یہ آپ تصویریں دیکھیں ذرا، یہ مجھے بڑی دردناک لگی تھی تصویریں کہ کیسے بس پہ چڑھ رہے ہیں اور کیسا سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا وہ ویزاز ختم کرنے کا بٹوین پاکستان، یہ ڈویژن، یہ جنا کتے کی حرامزاد کی، کس طرح رو رہے ہیں، کس طرح بسوں پہ چڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نیو یارک ٹائمز نے بہت بڑا اس پہ آرٹیکل دیا، فیملیز آر ripped apart as Pakistan debates. Pakistan. Every night in Karachi, a bustling port city in Karachi, Fatima Bibi goes to bed in fear. The sound of police to bed sirens from the streets outside makes her anxious. She wonders whether a knock at the door might tear her family apart. Her husband Sherzada is an Afghan refugee. His family fled conflict in Afghanistan when he was just a boy in 1999, and Pakistan is the only home he knows. Mrs. Bibi family long hoped that despite Mr. Zada's undocumented status, his close ties to the country and marriage to a Pakistani
national would eventually help him secure permanent residence, if not citizenship. But to the Pakistani government, it is officially past time for Mr. Zada to leave. देखें, उसने कहा कि उसने शादी भी की, ठीक है जी, उसने मतलब पाकिस्तानी से, और फिर भी फातिमा को प्रॉब्लम है कि उसको निकाला जा रहा है. फातिमा बीबी पाकिस्तानी है, बट वो ज़्यादा जो है अफगान ज़्यादा, वो रेफ्यूजी है, ठीक है जी. और दोज विदाउट लीगल स्टेटस हु रिमेन इन पाकिस्तान लाइक मिस्टर ज़ादा नाउ फेस डिपोटेशन. ठीक है, तलाल चौधरी ने अनाउंस किया है कि मोर देन 80,000 अफगान हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सपेल्ड. इसे भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है. इधर से ट्रंप अमेरिका से बंदे निकाल, ओ ह्यूमन राइट इशूज, ह्यूमन राइट इशूज, ओ ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ. इन्होंने एक दिन में सारे वो गुलन के स्कूल बंद कर दिए थे, फिर एक दिन में टूए कस के अफगानियों को कत्लो गारत करके बाहर निकाल दिया विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस. बड़ा जुल्म है. 30 साल से, 3 दहाइयों से मिलिट्री, इस दफा इस मिलिट्री को मरने दें. इन कुत्तों को, हरामजादों को हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त खाने दें खुदा के वास्ते. ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद है कि इंडियाज मुस्लिम फियर डीपनिंग बैकलैश आफ्टर कश्मीर अटैक. देखें, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया था. देखें पार्टीशन के कितने कितने गंद हैं कि widespread detentions and demolitions of property targeting Muslims in India have provoked concerns that right-wing Hindu nationalists are exploiting last week's terrorist attack in Kashmir to deepen a campaign of oppression against the country's largest minority group. Public anger has swelled after people, after all but one of them, Hindu tourists were killed. वो जौन से उधर टूरिस्ट किल कर दिए गए थे, एक ही शायद बचा था 28-29, उसकी बात कर रहे हैं. तो कितना जुल्म है इस पार्टीशन का. और न्यूयॉर्क टाइम्स अब ये तमाशा देख रहे हैं वेस्टर्न अखबारों वाले. फिर सोमालिया ने एंट्री बार की है विद पासपोर्ट्स फ्रॉम ताइवान, क्योंकि सोमालिया चाइना के साथ लिंक्ड है. क्या बात है. मैं वो पहली वो हार्वर्ड से जो ग्रेजुएशन जिसने PhD की, शी वॉज वन ऑफ माई वाइफ्स, तो उसके कागजात वगैरह बनवाता था, तो वो ताइवान का था. तो वो चाइनीज़ बड़े एंग्री होते थे, और एक दफ़ा उसने बॉर्डर से क्रॉस किया इधर से खुंजराब पास से आगे से, तो उन्होंने कहा कि कैसे आपको चाइनीज़, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात की कि हाउ ताइवानीज़ आर, हम सके ही नहीं थे चीन के. सोमालिया, उसने कहा ताइवान गेट आउट, लौट जाओ, तुम्हारे पासपोर्ट वाले नहीं आएंगे, हम हराम ज़ादे हैं, हराम कुत्ते के तुखम हैं, माता परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्ट. ठीक है जी, ये आपके हालात हैं. अच्छा जी, फिर उसके बाद और ख़बर जनाब साहब के जनाब finally a GOP boost for defense. Republicans propose 150 billion to arrest US military decline. आखिरकार मैंने भी कल जो सर्वे रिपब्लिकन्स के लिए टास्क फोर्स ज्वाइन करने के लिए किया था, उसमें मैंने लिखा था कि नहीं, फ़ौज को सपोर्ट तो करो, फ़ौज को पैसे तो मिलने चाहिए. तो अब रिपब्लिकन्स फील पैसे, पहले ट्रंप ने कहा था नहीं नहीं इनको कोई सपोर्ट नहीं, अब $150 बिलियन का. तो इस पे आर्टिकल, इस पे एडिटोरियल पेज पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, Republicans and rolling out details of their tax and budget bill. And some early good news is that includes a cash infusion to arrest US military's decline. Whatever the diplomatic whirlwinds from the Trump administration, the GOP is putting down a marker that America isn't checking out from the word and will defend its interests. तो अमेरिका दुनिया से बिल्कुल वाइंड अप नहीं करेगा, अमेरिका अपने इंटरेस्ट करेगा, आर्मी को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करेगा. मैं भी यही कहता था, डीप स्टेट कंट्रोल में फ़ौज को रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, बट उनको चौड़ा ना होने दें कि आज जैसे आज का बयानिया पढ़े कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, लगता ही नहीं, लगता है मतलब ये फौजी कंट्रोल, और सारे वी लोग फुद्दू से आज हमला होगा, आज थोड़ा पता नहीं वो मार इसका टूआ मुनीर मिस्त्री सुअर का, शिप बिल्डिंग में नेवी का, होमलैंड मिसाइल डिफेंस, पैसिफिक फोर्सेस,
ان سب کے لیے وہ پیسے کا $150 بلین انکریز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ پرسپیکٹو رہے کہ بھائی صاحب امریکہ ایسے نہیں, ٹھیک ہے جنگیں بند کرے گا لیکن اپنا انٹرسٹ رکھے گا. Investigate DI at the UC schools. The Illinois Board of Higher Education suspended its statewide diversity, equity, and inclusion scholarship programs this month after the Justice Department threatened to sue Attorney General Pam Bondi نے کہا تھا کہ ہم فیڈرل گرانٹس بھی لے لیں گے سارے اسکولوں سے, اور ہم اپنے پروزیکیوٹر سے, فیڈرل پروزیکیوٹر سے کیسز بھی کریں گے ان کے خلاف اگینسٹ یہ گانڈا شانڈا گروپ DEI LGBTQ. مین کے گورنر کو اس نے اوپنلی تھریٹ کیا تھا تیری ایسی تیسی. تو الینوائے کے گورنر نے اس سے ڈرتے ہوئے پہلے ہی انہوں نے کہا جی بند کرو DI. میں چور بلو موری کو پڑھاؤ جی, باقی نہ پڑھیں, 3 موریوں والا پڑھے گا بس جی. بھی ہے معاملہ. پھر اس کے بعد جی اور خبر, ہاں اسرائیل کا اشتہار, یہ دیکھیں جی فل پیج اتنا بڑا اسرائیل نے اشتہار دیا ہے ساری امریکہ کی اخباروں میں, اپنا کیس پلیڈ کیا ہے کہ کیسے یہی اسٹیٹ ہے. The land of Israel was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance, and gave the word the eternal book of books. After being forcibly exiled from their land, the people keep faith with it throughout that dispersion and never cease to pray a hope for their return to it for the restoration of their political freedom. Impelled by the historic and traditional attachment, Jews strove in every successive generation to re-establish themselves in their ancient homeland. In recent decades, they returned in their masses, pioneers, defiant returnees, and defenders. In the year 5657, ان کا جو اپنا 1897 وہ موسس سے کاؤنٹ کرتے ہیں 1897, the summons of the spiritual father of the Jewish state, Theodor Herzl, the first Zionist Congress convened and proclaimed the right of the Jewish people to national rebirth in its own country. This right was recognized in the Balfour Declaration, 2nd November 1917, وہ لوڑے نے خلیفہ نے بھی ساتھ کیا, and reaffirmed in the mandate of the League of Nations, which in particular gave international sanction to the historic connection between the Jewish people and the earth Israel and the right of the Jewish to rebuild its national home. یہ بہت بڑا ہے. تو اس میں we declare that with effect from the moment of the termination of the mandate, being tonight the eve of Sabbath, the 6th, 15th of May 1948, until the establishment of the elected regular authorities of the state in accordance with the Constitution, which shall be adopted by the elected Constituent Assembly not later than 1st October 1948. یہ ان کا پڑھ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے اسرائیل کو بالکل بنانا تھا اور بعد میں ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ we appeal to Jewish people throughout diaspora to rally around the Jews of Eretz Israel in the task of immigration and upbuilding, and to stand by them in the great struggle for the realization of age-old dream, the redemption of Israel. تو اے محمد بن سلمان کے نام یہاں لے لو اسرائیل سارے مسئلے قتل کر دے ادھر لے, صرف عرب والے مسئلے رہیں گے. ترکی اردوغن کہتا ہے سارے مسئلے قتل کر دو, دبئی والے بھی یہی کہتے ہیں. منیرہ مستری سور تو اپنے پاکستان کے مسئلے بھی قتل کرنے دیتے تھے. ادھر آپ کھڑے ہوتے ہیں. وہ تھیں پہلے ہم جیوز تھے, پہلے ہم ہندو ادھر تھے, وہ واپس لیں گے. کس طرح واپس لیں گے؟ طاقت سے. آپ نے کیسے ان سے چھینا سا؟ طاقت سے. اسے کہتے ہیں مکافات عمل. کر لو, پٹ لو ان جو پٹنا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جسٹسز سیم اوپن ٹو ریلیجس چارٹر اسکول. سپریم کورٹ میں یہ میٹر آیا ہے کہ یار چارٹر اسکول کو رہنے دیں نہ رہنے دیں. اسٹیٹ کی کیس کمز ٹو دا کورٹ as court has lowered some barriers between church and the state.
उन्होंने कहा है कि यार चार्टर सिस्टम को हम देखते हैं कि some charter schools advocates fear a win for St. Isidore could prompt a political backlash in blue states, with legislators opting to limit charter schools rather than fund religion schools that could have devastating impacts. Actually Christians के भी बहुत सारे फिरके हैं, तो वो कहते हैं ये जो चार्टर स्कूल्स हैं ना, ये काफ़ी सारे बंद हो रहे हैं, तो इनके बारे में है कि 8,000 चार्टर स्कूल्स इज नॉन सेक्टेरियन बिकॉज स्टेट एंड फेडरल लॉ हैज़ रिक्वायर्ड इट. सो उनको तो चलने दिया जाए, ये सब तो बंद नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल एक ही डंडे से सारे. फिर वियतनाम ने 50 साल अपने एंड ऑफ द वार के मनाए. ये वियतनाम की शहजादियां फौजी ड्रेस में हैं, और आपकी बिल्लो मोरी अब वाघे बॉर्डर पे बिल्लो मोरी और नानी गश्ती 420 डांस करेंगे, ये मोरियां गमाएंगे अपनी, ठीक है. और इधर वियतनाम ने नाक चने चबवा दिए थे अमेरिका को. कल उन्होंने 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया, पूरी दुनिया में लाइट शो था, इट वाज कवर्ड वर्ल्ड वाइड. ठीक है जी, ये होती हैं नेशंस. और कितनी ऊपर है वो एक्सपोर्ट्स में, मैंने पढ़ के सुनाया था. मैं फिर आपको सुना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक्सपोर्ट्स का उसका था एशियन कंट्रीज में. अच्छा जी, वियतनाम 354 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं वियतनाम की, और वो एशिया में 8th नंबर पर है. आपने बनना ही नहीं था कुछ भी, आप तो टूए थे, फौज हिंदुओं की बनाई हुई, हिंदू माता. फिर एक ज़ाहिरा निज़ाम की ट्वीट थी, उसने लिखा yesterday Pakistan Army officer Lieutenant Arham committed suicide his last words. Father, you sent me into hell. आपने मुझे जन्नम में भेज दिया. मेरे जो सीनियर अफसर हैं वो मुझे रेप करते हैं because of my शक्ल. This is the reality inside the Pakistan Army. वो कहती ये पाकिस्तान आर्मी में हो रहा है. I pray कि इंडियन आर्मी एंड बलोच फ्रीडम फाइटर्स फाइंड जस्टिस फॉर मी. वो कह रहे हैं कि मेरे लिए बलोच फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स और इंडियन आर्मी जस्टिस करे. ये गांडा सा आर्मी में भर्ती बाप ने गांडा करा दिया, वो सारी उसकी मोरी को पल पड़ी, सारी आर्मी में चो डले कुत्ते के बच्चे. अच्छा जी, आई विल क्लोज द वीडियो बाय हस्बे साबिक रूमी साहब की उससे. ठीक है जी. Hello everyone, this is Dr. Najib Ahmed Rumi, Mind Health and Lifestyle Management Practitioner, London, Holy London. आज रूमी स्कूल ऑफ थॉट में मैं within 2-3 minutes स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा. बहुत सारे पेशेंट्स और मेरे कलीग्स मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस और इससे किस तरह से बचना है. देखिए, मौलाना रूमी ने कहा था कि these pains that you feel are messengers from divine, from God. अब हम उसको किस तरह से पेन को ले रहे हैं. अब स्ट्रेस there are two types of stress, positive stress and negative stress. अब पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है कि हम सुबह उठते हैं, हमें मैनेज करते हैं कि ये हमने करना है और ये नहीं करना. दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस. और नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? फियरफुल, इम्बैलेंस, एंगर, डिप्रेशन स्ट्रेस को ट्रिगर करेगा. और पॉजिटिव स्ट्रेस आपको बैलेंस रखेगा. दिस इज लाइक अ रेगुलेटर कि हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस से हर चीज को. और उसकी मिसाल बहुत सिंपल है कि हमारे घर के अंदर एयर कंडीशन है. अब एयर कंडीशन घर के अंदर कमरे के अंदर होता है या गाड़ी के अंदर होता है, जिसको हम रेगुलेटर, हमारा ब्रेन है, उसको आप रेगुलेट करते हैं. एज फॉर इंस्टेंट कि बाहर का मौसम कैसा है. गर्मी में हम एयर कंडीशन को रेगुलेट करते हैं कि ताकि बाहर की गर्मी जो है वो अंदर की हमारी ब्रेन की उसको ठंडा करे, सर्दी करे. दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस. और अदर वे अराउंड, अगर बाहर सर्दी है और अंदर हम उसको रेगुलेटर को गर्मी के साथ रेगुलेट करेंगे. अदर वे अराउंड. और नेगेटिव स्ट्रेस क्या है कि नेगेटिव स्ट्रेस
کورس یہ ہے کہ ٹریگر کرے گا فیئر کو، اینگر کو، اسٹریس اور ڈپریشن کو. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایئر کنڈیشن جو ہمارے برین کے اندر ہے یا ہمارے کمرے کی گاڑی کے اندر ہے، باہر گرمی ہے اور ہم اس ریگولیٹر کو یعنی اس وقت ہم ہیٹنگ آن کر رہے ہیں اندر کی، باہر بھی گرمی اور پھر ہم ریگولیٹر اندر بھی گرمی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ باہر گرمی ہے تو ہم اندر کی ریگولیٹر کو ٹھنڈی کی طرف لے کے جائیں، تو ادر وے اراؤنڈ ہو جائے گا. تو اس لیے مینیج یور اسٹریس، پازیٹیو اسٹریس ٹھیک ہے، ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، سوتے ہیں، واک کرتے ہیں، اور یہ پینز جو ہے دیز آر میسنجر بائی گاڈ. تو اس کو جس طرح سے آپ مینیج کریں گے اکارڈنگلی پھر وہی چیزیں آپ کی کانسیکوینسز ہوں گی. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف، یور فیملی، فرینڈز. تھینک یو ویری مچ. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے